الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم و مکرم علماء کرام، معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج 15 اگست یوم آزادی ہے۔ ملک ہندوستان کے لیے یہ دن ایک انقلابی تاریخ کا دن ہے، اور یہ دن ہم لوگ ہر سال پورے ملک کے اندر خوشی و مسرت کے طور پر، جشن کے طور پر، قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کا کیا پس منظر ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اسی تعلق سے آج کے پروگرام میں مختلف پروگراموں کے شکل میں مختلف باتیں آپ تبھی حضرات نے سماعت فرمائی ہے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس موضوع سے تعلق کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے۔ تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصے کے طور پر ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ ملک بدخواہوں اور بدنگاہوں کی بد نظری کا شکار ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں کے سبھی باشندے اپنی ہر طرح کی آزادی کھو کر ایک بے بس غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ایسے وقت میں باشندگان ہند نے اپنے ضمیر کی زندگی کا، اپنے حوصلے کی بلندی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے برسر اقتدار ظالم و جابر طاقت کے آگے نبرد آزما ہوئے، اپنی زبانیں کھولیں، اپنی طاقت اس کے سامنے صرف کی، اور ان باشندگان میں جو طبقہ سر فہرست تھا غلامی کے خلاف، وقت کی سپر پاور انتہائی عظیم ظالم و جابر طاقت کے خلاف منہ کھولنے اور اس کی مخالفت میں میدان میں اترنے میں جو طبقہ سر فہرست رہا ہے، ان میں اس ملک کے اندر بسنے والے تمام باشندوں میں مسلمان رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو پوری قوم مسلم کا 2-2.5% طبقہ ہیں، جنہیں علماء کرام کہا جاتا ہے۔ ان 2-2.5% علماء کرام نے سر فہرست انگریزوں کے خلاف اپنی آواز، اپنا قلم، اپنا فتویٰ اور اپنی ہر طرح کی جد و جہد میدان عمل کے اندر پیش کی ہے۔ انہی کے ولولے سے، انہی کی قربانیوں سے، انہی کی جد و جہد سے دوسرے وطن کے اور باشندوں کو حوصلہ ملا ہے، اور بالآخر 150 سال کی طویل اور مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد اسی 15 اگست 1947 کی تاریخ کو ملک اس غلامی سے آزاد ہو کر اسی حالت پر چلا آیا جس حالت پر 150 سال پہلے مسلم عہد حکومت کے اندر تھا۔ ملک غلام ہوا۔ غلامی میں نہ صرف یہ کہ ہماری حکومتیں چھینی گئیں، ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارا کردار، ہمارا جینے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، ہمارا معاشی نظام، ہمارا تجارتی معاملاتی نظام، اور ایک مسلمان کے لیے اس کا مذہب اور عقیدہ، ان سب چیزوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ ہر شعبہ زندگی سے باشندگان ہند کی اور مسلمانان ہند کے ان کے ایمان و عقائد کے تعلق سے آزادی چھینی گئی تھی۔ ایک مسلمان کے لیے
اس دنیا کے اندر اپنا اس کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سب سے بڑی دولت ہے، وہ ایمان اور صحیح عقیدے کی دولت ہے، جس کے لیے ایک مسلمان اپنی تمام تر قربانیوں کو، اپنا سب کچھ لٹا دینے کو سستا سودا سمجھتا ہے۔ اس لیے مسلمان نے اپنی اسی ایمانی اور مذہبی غیرت و حمیت کی بنیاد پر اس ملک کو غلامی سے اور تمام قسم کے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ایک محاذ کھول دیا، اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اس کے شانہ بشانہ چلنے لگے، اور پھر ہم آزاد ہو گئے۔ اب یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے، اس تاریخ کو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ ماضی کے اندر جو ہمارے سامنے حالات آئے ہیں اور جو مشکلات آئی ہیں، ان مشکلات کے وقت میں ہمارے پیشرو بزرگوں کا کیا طرز عمل رہا ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے رہیں، اس لیے کہ دنیا کے حالات یکساں نہیں رہتے ہیں، حالات پلٹتے رہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ زمانے نبوت سے لے کر آج تک مسلسل ہر صدی در صدی قوموں کا عروج و زوال ہوتا رہا ہے۔ مسلمان کبھی مغلوب رہا ہے، پھر غالب ہوا، پھر کسی صدی میں مغلوب ہوا، پھر غالب ہوا۔ یہ اس کے نشیب و فراز میں اترنے چڑھنے کی ایک تاریخ ہے، اور ہر آنے والا جب تک اپنے اچھے یا برے ماحول کی، اکابر کی، اپنے پیشو بزرگوں کی تاریخ اور واقعات کو نہیں دہرائے گا، ان کو یاد نہیں رکھے گا، وہ اپنے مستقبل کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کسی صحیح سمت اور رخ کا انتخاب کرنے میں ناکام اور نامراد ہوگا۔ بس یہی مقصد ہے، صرف ایک فخر کے طور پر دہرا دینا یہ مقصد نہیں ہے۔ حالات پلٹتے ہیں، پلٹتے رہیں گے، اور پھر پلٹ رہے ہیں، جیسا کہ تفصیل سے مفتی تنویر احمد صاحب زیدہ مجدہ کے خطاب کے اندر باتیں آ چکی ہیں، اور ہمارے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں کہ آزادی کے 73-74 سال گزرنے کے بعد، بلکہ اس کے پہلے ہی سے کس طریقے سے ملک کے حالات پھر پلٹ رہے ہیں۔ امت مسلمہ اور باشندگان ہند عمومی طور پر جس غلامی کی زنجیر کے اندر، طوق و بند کے اندر مبتلا تھے، گھیر دیے گئے تھے، وہ ماحول پھر دہرایا جا رہا ہے۔ اور جب غلامی کی زنجیر کا وقت آیا تھا تو ہمارے اکابر کا طریقہ کار کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا اسوہ اور نمونہ کیا تھا، اگر ان مواقع پر اور پورے سال ہم ان کو دہرائیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو ہم مستقبل میں اپنے ماحول، بگڑے ہوئے ماحول کو اپنے موافق کرنے کی کوئی ضروری اور مناسب تدبیر نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم خود نہیں کر پائیں گے تو حالات جتنا بگڑیں گے، سیلاب جتنا خطرناک آئے گا، طوفان جتنا اٹھے گا، ہم اپنے آپ کو حفاظت کے کنارے نہیں لا پائیں گے، اور جب ہم محفوظ نہ رہ پائیں گے تو ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلوں کا نگہبان اور ان کا ذمہ دار اور ان کے لیے مشعل راہ بننے والا کون ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اپنی نااہلی، اپنی کم مائگی، اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اپنے پہلے کے بزرگوں کی تاریخ کے آگے اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے پردہ اور آڑ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے آگے کھڑے رہنے کی وجہ سے ہماری نسلوں کو ہمارے ماضی کے اکابر و اسلاف کی تاریخ و قربانیاں نظر نہیں آئیں گی، تو مستقبل ان کا ہم سے زیادہ تاریک، بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ ماضی کے ماحول کے اندر علماء کرام نے خصوصاً بے پناہ قربانیاں دی ہیں، جس کی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر نہ تو اس سے پہلے مثال پیش کی جا سکتی ہے اور نہ شاید آئندہ کبھی ویسی مثال پیش کی جا سکے۔ کس قدر بے سر و سامانی کے عالم میں محتاجگی، فقیری، تنگ دامانی، تمام تر ظاہری طاقتوں سے مفلوج اور تہی دست ہونے کے باوجود، خالی ہونے کے باوجود، سرفرشانہ طور پر، مومنانہ طور پر کس طریقے سے میدان عمل کے اندر کود کر انہوں نے اپنے ملک کا ایک مناسب
ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ ہم بھی جب تاریخ پر نگاہ ڈالتے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں انصاف کے ساتھ یہی نظر آتا ہے کہ ملک کے ماضی کو تابناک بنانے میں اور ہم لوگوں کو اس ماحول کے اندر بھی چین و سکون کا سانس لے کر جینے کا جو ابھی بھی اس بگڑے ہوئے ماحول اور وقت کے اندر موقع فراہم ہے، یہ ہمارے ماضی کے بزرگان دین اور علماء ربانیین کے اخلاص، ان کی مومنانہ اور سرفروشانہ جد و جہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ملک کے اندر عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے تمام شعبہ زندگی کے تمام کاموں کو، دنیا کے ہوں چاہے دین کے ہوں، دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں، کسی بھی کام کو انجام دینے کا جو اس گرے گئے گزرے ماحول کے اندر بھی جو کچھ نہ کچھ ہمیں موقع مل رہا ہے، ہماری اپنی محنت اور کوشش کا کہیں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے ماضی کے بزرگوں کے جو اس سرزمین کے اوپر خون پڑے ہیں، انہوں نے اس ملک کے جو اپنے خون سے آبیاری کی ہے، یہ انہی کے خون کا صدقہ ہے کہ آج ہم کچھ کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، زندگی گزارنے کا ماحول ہمیں میسر ہے۔ ماضی کی تاریخ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کو جو ولولہ، جو حوصلہ اور جو جذبہ ملا اور جس بنیاد پر انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو سبب بنا تھا، جو ذریعہ بنا تھا اپنے آپ کو اس عمل میں اس طرح پیش کرنے کا، وہ ان کے اپنے اندر کا ایمان اور اخلاص اور ایمان و عقیدے کی مضبوط پختگی اور قرآن و حدیث کے علم سے وابستگی، قرآن و سنت کے گہرے علم سے واقفیت اور مساجد و مدارس اور دینی مراکز کے نظام سے ان کا مضبوط والہانہ تعلق تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں تھی۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اگر اپنے مستقبل کو، موجودہ وقت کو، آنے والے اوقات کو اپنی نسلوں کے لیے اچھا ماحول دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی چین و سکون کے ساتھ جی سکیں، عزت و آبرو کی زندگی گزار سکیں، وہ بھی اس دنیا کے اندر رہ سکیں، 2 وقت کی روٹی کھا اور کما سکیں اور اپنی حقیقی کامیابی آخرت کی سرخروئی کے لیے دین و ایمان کو بچا سکے، پھیلا سکے، تو ہمیں اپنے اکابر کی انہی بنیاد اور جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہوگا جو ان کے اندر پیوست تھی اور جو چیز ان کو میدان عمل کے اندر لے کر آئی تھی۔ وہ چیز تھا وہی مدارس کا نظام، تعلیم کا نظام، قرآن و سنت سے وابستگی، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی سنت و شریعت کے ساتھ عقیدے کا اور عمل کا مضبوط تعلق اور محبت، یہ چیز ہمیں بھی پیدا کرنی ہوگی اور یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی اللہ کی کتاب قرآن سے وابستگی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی سنت و شریعت کی مضبوط وابستگی سے۔ آزادی کے وقت کے اندر ملک کو غلام بنانے کے بعد سب سے نمایاں طور پر نشانے پر جس چیز کو لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کا ایمان و عقیدہ تھا۔ آج ہم سب تعلیم کا شکوہ کر رہے ہیں اور بلا شبہ ہم دین و دنیا اور عصری اور مادی یا دنیاوی دینی تمام تعلیم کے اندر، ترقیات کے اندر بلا شبہ ہم پیچھے ہیں، لیکن اس میں قصور صرف ہمارے مخالفین اور دشمنوں کا نہیں ہے، مضبوط اور بنیادی قصور ہمارا خود کا اپنا ہے۔ ماضی میں جب انگریزوں کا غلبہ ہوا تھا اور اس ملک کا جو ایک آزادانہ نظام تعلیم تھا، تمام مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ جیتے تھے، مرتے تھے اور اپنے تمام کاموں کو اپنے مذہبی دستور کے مطابق انجام دیتے تھے اور اپنی نسلوں کو اپنی مذہبی تعلیم دیتے تھے، مسلمان بھی قرآن اور دین اور دنیا سکھلاتا تھا۔ سب سے زیادہ اسی نظام تعلیم کو نشانہ بنایا گیا اور ایک سازش کے طور پر، پالیسی کے طور پر اسکولوں، کانوینٹوں اور عیسائی مشنریوں کا قیام
شروع کیا جانے لگا تھا، اور اس میں ہندوستانی باشندوں کو لانے کی اور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آزادی کے بعد بھی بدقسمتی سے جو لوگ برسر اقتدار آئے ان کی بھی نیتیں صاف نہیں رہیں، وہ بھی مسلمانوں کے تئیں نہیں بلکہ دیگر تمام برادران وطن کے تئیں وہ مخلص اور خیرخواہ نہیں رہے۔ وہ کہیں نہ کہیں حکومت کرنے میں بظاہر ہمارے سامنے آزاد نظر آئے، لیکن 150 سالہ قربانی کے بعد ملنے والی آزادی کے بعد بھی وہ غلامانہ حکومت پر قابض رہے۔ وہ غیروں کے اوروں کے غلام بن کر حکومت کرتے رہے۔ وہ ملک میں اپنے فکر و خیال اور اپنی پالیسی کو نافذ کرنے کے بجائے انہی مسلمانوں کے بھگائے ہوئے انگریزوں کی فکر، ان کے چال اور خیال کو غیر شعوری یا شعوری طور پر اس ملک کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرنے لگے۔ کسی زمانے میں بڑی پالیسی کے ساتھ خفیہ طریقے پر کیا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد جو کانوینٹوں کالجوں کا نظام تیزی کے ساتھ ہندوستانی حکومت کے زیر اثر قائم کیا جانے لگا، اور اس کے جو ایسے نصاب اور نظام تجویز کیے گئے جو ایک مسلمان کے ایمان کے لیے زہر اور مہلک ثابت ہو۔ اس زمانے کے اندر جہاں ایک طرف ہمارے وہ اکابر تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے، آزادی کے بعد بٹوارے کے موقع پر تقسیم کی مخالفت کے لیے، تقسیم ہو جانے کے بعد باقی معنی ہندوستان کے لیے سیکولر اور دستوری جمہور قائم کرانے کے لیے، جہاں ایک طرف ہمارے اکابر کی ایک بڑی جماعت مسلسل کوشاں اور سرگرم عمل تھی اور ہندوستان کو ایک جمہوری اسٹیٹ قائم اور قرار دینے کے لیے قربانیاں ابھی بھی دے رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف جن میں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا ابو المحاسن سجاد نعمانی اور دیگر ان کے رفقائے کار، انہوں نے نظام تعلیم کو اسی وقت بانپا تھا، اور جمعیت علماء کے اکابر سے بھی کہا تھا کہ آپ حکومت کی نظام تعلیم اس کی پالیسی میں موافقت نہ کریں۔ اگر ہم نے اپنے بل پر اور اپنے کاندھوں پر عصری تعلیم کا بھی انتظام نہ کیا، ہم نے اپنے اسکول اور کالج مسلمانوں کے کندھے پر رکھ کر نہ چلائے، تو 50-60 سال کے بعد اس حکومت کے نظام تعلیم سے پڑھے ہوئے مسلمان اور اس کے نکلنے والی نسلیں مرتد ہوں گی، اسلام سے پھرنے لگیں گی، ارتداد کے دہانے پر پہنچ جائیں گی۔ وہ بلا شبہ مرد خدا تھا اور ایک قلندر مرد تھا، اور کہا گیا ہے قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ وہ اپنی باطنی بصیرت سے دیکھ لیتا ہے، لیکن باشندگان ہند کے اندر بے حسی طاری تھی، آج پہلے سے زیادہ بے حسی ہے۔ علماء کی آواز صدا بصہرا ثابت ہو رہی ہے، کوئی ان کی آوازوں پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ اس زمانے کے ہمارے ان اکابر پر بھی شاید اس زمانے کے لوگوں نے دھیان نہیں دیا، اور حکومت کے نظام تعلیم میں غلامانہ ذہن لے کر داخل ہو گئے۔ آج 50-60 سال ہی گزرے ہیں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کے، ارتداد کے واقعات، مسلم لڑکیوں کے غیر مسلموں سے تعلق اور بھاگنا اور ان کے مذہب کو قبول کر لینا، یہ تمام چیزیں بہت عیاں طور پر بڑی مقدار پر ظاہر و باہر ہونے لگی ہیں، جو ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اگر اسی وقت آزادی کے بعد مسلمانان ہند علماء کی آواز پر متحدہ طور پر جمع ہو جاتے اور یہ عزم کر لیتے کہ ہم اس ملک کی آزادی کو صرف اپنے مال کو کمانے کے لیے ہم نے نہیں حاصل کیا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے نہیں حاصل کیا ہے، اور مالداری میں مال کی بہتات و کثرت میں اپنا نام سر فہرست کرنے کے لیے ہم نے اس ملک کی قربانی کے لیے خود نہیں بائے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد تمام چیزوں کی آزادی ہے، ایمان و عقائد کے تعلق سے بھی، دیگر تمام فکروں سے آزادی، خود اپنے دین پر، صراط مستقیم پر، دین محمدی پر، کلمے پر، توحید پر مضبوطی سے قائم رکھنا، دیگر تمام فکروں سے آزاد رہنا، یہ بھی ہماری اس آزادی کے مشن میں شامل تھا، یہ سمجھتے اور ان اکابر کی آواز پر لبیک کہتے، اور اپنی گاڑی اور موٹی کمائی کو شادیوں میں، خرافات میں، رسومات میں، حرام کاموں میں پانی کی طرح نہ بہا کر اگر مسلمان نسلوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اسکولوں میں، کالجوں میں
مدارس میں مکاتب میں پانی کی طرح بہا دیتے تو آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مسلمان کامل مسلمان ہوتا، مسلمان کا ایک ایک بچہ اخلاق نبوت کا پرتو ہوتا، اور جس دن مسلمانوں کی اکثریت اخلاق نبوت کی پرتو بن جائے گی، اخلاق صحابہ اور اسوہ صحابہ کی پرتو بن جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ خاموش طریقے پر آئے دن جیسے آج ہم یہ واقعات سن رہے ہیں کہ فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں نوجوان اسکول و کالج کی آزادانہ تعلیم میں پل کر آج اس کو اللہ رسول کی ذات میں نعوذ باللہ کیڑے نظر آنے لگے، اسلامی احکام پر اعتراض کرنے لگا، تو یہ آج ہم یہ نہ دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے کہ فلاں علاقے کے اندر اور فلاں کالج کے اندر اتنے اسٹوڈنٹ مسلمان ہو گئے، فلاں علاقے میں مسلمانوں کی نسلوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر فلاں قبیلہ کے قبیلہ، فلاں محلہ کا محلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ آج یہ واقعات صحابہ کی اور تابعین اور علماء ربانیین کی زندگی کی صرف تاریخ بن کر رہ گئے، آج عملی طور پر میدان عمل میں اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آزادی کے بعد صرف آزادی کے جشن منانے میں ہم رکھ گئے۔ آزادی کی روح اور اس کے پیچھے جو علماء ربانیین نے، جن کا مقصد دین کی اشاعت تھی، جن کا مقصد بگڑے ہوئے قلوب کا تزکیہ اور تصفیہ تھا، ایسے لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھ کر انسان کو انسان بنانے جن کا مشغلہ تھا، وہ میدان عمل کے اندر کودے ہیں اور ایک ملک کو سیاسی طور پر آزاد کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ ایسے لوگ کیوں آئے ہیں؟ کیا اقتدار مقصد تھا؟ کیا برسر اقتدار ہو جانا تھا؟ حکومت ان کا مقصد تھا کہ 800-900 سال کی حکومت چھن گئی ہے اس لیے ہمیں واپس لینا؟ نہیں، یہ سارے مقاصد نہیں تھے۔ اگر یہ مقاصد ہوتے تو آزادی کے بعد، بٹوارے کے بعد بھی ہمارے اکابر کے جوش اور خون اور ان کے جذبے اتنے پرجوش تھے، اتنے جوان تھے، اگر اسی وقت پرعزم ہوتے اور حکومت پر قابض ہونا چاہتے تو ہندوستان کا کوئی مائی کا لال برسر اقتدار ہونے سے علماء دیوبند کو روکنے کی جرأت اور طاقت نہ رکھ سکتا۔ لیکن ان کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد دین کی نشر و اشاعت تھی، ایمان کی حفاظت تھی، مسلمان نسلوں کے مستقبل کی حفاظت تھی۔ اس لیے انہوں نے مدرسوں کے اندر بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنی وہی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دی اور چند افراد کو میدان میں بھیج کر حکومت اہل حکومت کے اور حکومت کے خواستگار کے حوالے کر دی۔ آج تیزی کے ساتھ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں۔ آزادی کے پیچھے ہمارے اکابر کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا تھا، وہ تمام جذبات ان کو قرآن و سنت کی تعلیم سے ملے تھے۔ مستقبل کے لیے جو آئینہ ان کو نظر آیا تھا کہ ہمیں اپنا دنیاوی نظام تعلیم بھی اپنے کندھوں پر قائم کرنا ہے، اپنا نصاب تجویز اور طے کرنا ہے، اس کو منظور کرانا ہے تاکہ ہمارے نسلوں کا مستقبل بھی تابناک ہو اور اصل مستقبل جو آخرت ہے وہ بھی کامیاب اور بامراد ہو سکے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر الحمدللہ ہمارے اکابر پھر اپنے ماضی کے بزرگوں کی طرح جو ان کی روحانی اولاد ہیں اور بعض ان میں حقیقی اولاد بھی ہیں، میدان عمل کے اندر سرگرم عمل ہیں۔ ضرورت ہے ان کے پیچھے چلنے کی، ان کی آواز پر لبیک کہنے کی۔ آج ہمارے تمام علماء، ہمارے تمام قائدین اور تمام ملی بحیخواؤں میں سر فہرست جو شخصیت اور جو نڈر، کامیاب، بامراد اور تمام تر خوبیوں سے متصف اور تمام کمالات اور سیاسی، قائدانہ اور عالمانہ تمام خوبیوں کی جو مالک ہے اور تمام قائدین کے قائد ہے، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، جو اکابرین آزادی ہند کے روحانی اولاد بھی ہیں اور انہی میں سے جانشین حضرت مولانا سید ارشد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی صاحبزادے بھی ہیں۔ تو نسل کا بھی خون ملا ہے اور دارالعلوم کی نسبت روح کا بھی ان کے اندر جذبہ ملا ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، ان کے ولولے، ان کا جوش و جذبہ، ان کی خدا ترسی اور ظالم کے آگے ان کی پلکوں کا نہ جھکنا، آنکھ اٹھا کر سینہ تان کر بلند و باغ آواز کے اندر بات کرنا، ظالم کو للکارنا، جو ہمارے ماضی کے بزرگوں کے اندر ہم پڑھتے سنتے آئے تھے،
آج انہی کا نمونہ حضرت جانشین شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے سامنے موجود ہے۔ ان کی خدمات ملک کے لیے، ملت کے لیے، سیاسی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے اگر ہم آزادی مستقبل میں بھی چاہتے ہیں موجودہ فرقہ پرستی سے اور کاروبار کی بدنظمی سے، تعلیم کی بربادی سے، نسلوں کے ایمان کی بربادی سے، اپنی دنیا کی بربادی سے، اپنے نظام تعلیم کی بربادی سے، ان تمام بربادیوں سے جو فرقہ پرست طاقتوں کی وجہ سے ہم پھر دوچار ہو گئے ہیں، اگر ہم ان سے آزادی چاہتے ہیں تو جیسے اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر مسلمان کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں کود پڑے تھے، آج اسی مرد قلندر، اسی مرد خدا اور دیگر اکابرین کی آواز پر میدان عمل کے اندر اترنا ہوگا اور کرنے کے کاموں میں بنیادی طور پر اپنے کاروبار اور حلال کمائی کو شریعت کی نگاہ میں مکمل طور پر حلال بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج حرام راستے بڑی تیزی کے ساتھ کھل رہے ہیں، جائز کاروبار میں بھی حرام شکلیں دن بدن نمودار ہو رہی ہیں، مشتبہ شکلیں بھی نمودار ہو رہی ہیں۔ حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو مشتبہ سے بچنا بھی لازم و ضروری ہوگا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اپنی حلال کمائی کو شریعت اسلامیہ اور نبوت محمدیہ کی تعلیم کے مطابق صرف کریں۔ شادیوں میں، رسم و رواج میں، ریاکاری کے دکھلاوے کے کاموں کے اندر اپنی دولتوں کو بہانا بند کر دیں۔ اپنی نسلوں کو جو کہ دنیا کے اپنے ملک کے تمام باشندوں میں سب سے زیادہ پسماندہ ہے تعلیم کے اعتبار سے، ان کے پاس انجینئر بھی کم ہے، ڈاکٹر بھی کم ہے اور دیگر تمام ضروریات زندگی کے ماہرین مسلمانوں کے پاس کم ہیں۔ اعلیٰ تعلیم سے وابستہ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے نسلیں مسلمانوں کے پاس کم ہیں، مضبوط استعداد والے کم ہیں۔ ضرورت ہے ایسے افراد ملک کو ترقی کی طرف لے چلنے کے لیے، اپنے معاشرے کو ایک کامیاب معاشرہ بنانے کے لیے تمام شعبہ زندگی سے متعلق اعلیٰ تعلیم فائے ہوئے افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اپنی دولتوں کو کالجوں پر بہائیں، اسکولوں پر بہائیں اور اس کو علماء کی سرپرستی اور نگرانی میں قائم کریں۔ اس کا نظام تعلیم، نظام تربیت، ان سب چیزوں پر دھیان رکھیں اور اس طرف بھی اپنی دولتوں کو صرف کریں۔ اور پھر دوسرے اس کے بعد بلکہ ترتیب کے اعتبار سے سر فہرست ہوگا کہ دینی تعلیم پر بھی، مدارس پر، مساجد پر، مکاتب پر اپنی دولتوں کو پانی کی طرح بہائیں۔ یہ 2.5% نکالنے والا مزاج ختم کر دیں۔ اتنا بڑا قوم کا سرمایہ جس پر اصل ملک کی نہیں پوری دنیا کی بقا ہے، قرآن و سنت کا علم، آپ وہ اپنی 2.5% کی رقم سے باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی رقم کا جب تک یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ ہم آدھا مدارس اسلامیہ کے اندر، دین کے کاموں کے اندر، دین کی اشاعت و تبلیغ میں خرچ کرنے کا جب تک جذبہ نہیں ہوگا، اپنے گھر کا چولہا 2-3 وقت کے بجائے 2 وقت جلائیں گے، لیکن مدرسوں کو 24 گھنٹہ روشن رکھنے کا جب تک جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ملک کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا۔ ملک کو آزادی ملی ہے، ملک کو آج جو تابناکی ملی تھی جو اب بگڑ رہی ہے، انہی مدارس اور مدارس کے پروردہ لوگوں کے نتیجے میں ملی ہے۔ اور آئندہ بھی ملک کو جو کچھ ملے گا اور مسلمان نسلوں کو جو کچھ ملے گا، ملک کے تمام باشندوں کو جو کچھ ملے گا، انہیں مدارس کی 4 دیواری سے ملے گا۔ اور یہ مدارس، اس کے کارکنان، اس کے طلباء، ذمہ داران، اساتذہ، ان سب کی انتھک بھرپور مخلصانہ جد و جہد سے قائم رہے گا۔ اور یہ اپنی جگہ پر پورے انتھک ولولے اور مخلصانہ جد و جہد کے ساتھ اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب قوم کے لوگ اس کو اپنا حق سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر اس کی بھرپور کفالت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ ورنہ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں، یہ علماء بھی اپنے اندر ہنر رکھتے ہیں کاروبار۔ آپ جیسے کاروبار کر رہے ہیں، یہ جمعیت علماء سے وابستہ جڑے جو علماء پورے ملک کے اندر بھاگے پھر رہے ہیں، فسادات میں امداد کر رہے ہیں، فسادیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، مقدمات لڑ رہے ہیں، ان کے پاس صلاحیتیں، ان کے سامنے کاروبار کے آفر اور میدان ایک دنیا دار مسلمان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تمام راستوں کو قربان کیا ہے اور
معمولی سی بقدر کفاف روزی پر قناعت کر کے میدان عمل کے اندر کودے ہوئے ہیں، وہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سب کی نسلوں کے لیے، اس ملک کے تابناک مستقبل کے لیے۔ اگر ہم ان کے کاندھے کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، ان مدرسوں کو، مکاتب کو، ملی کاموں کرنے والی رفاہی اداروں کو اپنا کام نہیں سمجھیں گے اور یہ انتظار میں رہیں گے کہ لوگ آئیں اور کہیں، 10 کہیں تو ہم 2 دیں، ایسے کام چلنے والا نہیں۔ آپ کو ہمیں خود پتہ کرنا ہے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ماضی میں جلد ہی حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا پیغام آیا تھا پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے نام کہ مسلمان اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ اگر اس کے لیے تعلیم اس زمانے میں مہنگی ہو چکی ہے، اگر اس تعلیم کا بوجھ اٹھانے کے لیے ان کو بھوکا رہنا پڑے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر دن گزارنا پڑے تو اس کو بھی کریں، لیکن اپنی نسلوں کو تعلیم سے ناواقف نہ رکھیں۔ یہ صرف ایک اخباری بیان نہیں ہے، یہ اس بیان کے اوپر، اس پیغام کے اوپر ہم سب کی نسلوں کا مستقبل اس میں پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو سدا بصحرا کر دیں گے، یوں ہی نظر انداز کر دیں گے تو ہمارے مستقبل کے کامیاب اور تابناک ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ ملک کے ماحول بھی بگڑ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کے مذہبی اعتبار سے ایمان و عقائد کے معاملات بھی بگڑ رہے ہیں۔ نوجوان بہک رہے ہیں، لڑکے بہک رہے ہیں، ان کی فکریں بدل رہی ہیں، ارتداد کی طرف پہنچ رہے ہیں، گمراہی کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ ان سب پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے اور ارباب مدارس کو پہلے سے زیادہ پرعزم ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف کام چلتا رہے، سال گزرتا رہے اور آمد و خرچ کے اندراج ہوتے رہیں اور سال میں کیلنڈر چھاپ دیا، اتنا آیا، اتنا گیا، اتنے بچے، اتنے استاذ ہیں، یہ مدارس کا مقصد نہیں ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ مدارس کے نظما کو، صدور کو، ذمہ داران کو ہر آن اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، موجودہ قائدین سے راہ مشاورت اور راہ مفاوضت ہموار رکھتے ہوئے اپنے مدرسے کو ہر آنے والے دن ماضی سے مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں میدان عمل میں کودنا پڑے، قربان کرنا پڑے اپنے اوقات کو، اپنے جذبات کو، اپنی عزتوں کو، لوگوں کو آگے مدارس کے لیے بھیک مانگنے کے لیے ذلیل کرنا پڑے تو یہ ہم سب کے لیے سستا سودا ہوگا، ہم سب کے لیے پرعزم ہونا ہوگا۔ اور آج کے اس اجتماع سے ہم سب یہ عزم لے کر اٹھیں، طلبہ بھی یہ عزم لیں کہ ہم مدرسے میں صرف اپنے شب و روز کو نہیں گزاریں گے، ایک کامیاب اور حقیقی طالب علم دین بنیں گے۔ ان کے گارجین بھی اپنے بچوں کے تئیں اپنی فکر کو بڑھائیں۔ ہمارے یہاں تعلیم کا نظام تو ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نظام تعلیم کمزور ہے۔ ہمارا اپنے بچوں کو اسکول و مدارس میں داخل کرنے سے مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ لکھنا پڑھنا آ جائے اور چند لکھے ہوئے کالے حروف کو پہچان لے، اس کے علاوہ کوئی بلند مقصد نہیں ہے۔ یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد انقلاب پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اپنی فکر کے اندر، اپنے گرد و جوانب کے اندر، اپنے ملک ماحول کے اندر۔ کالے حروف کو پہچاننا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی مقصد ہوتا تو اندلس کی تاریخ جو 1000 سال مسلم حکومت کے باوجود جو ایک بار ملک کا اقتدار چھن گیا تھا اور مذہبی اعتبار سے اسلام پر مکمل پابندی لگ گئی تھی، اس زمانے میں جب وہاں دوبارہ انقلاب برپا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کا علم سیکھا لیکن انہیں کالے نقوش کا پتہ نہیں تھا۔ پابندیاں تھیں قرآن سیکھنے پر، چھپ کر چھپا کر کوئی درزی کی دکان پر بیٹھا ہے، درزی کے پاس بچوں کو بیٹھا دیا، وہ حافظ قرآن ہے، سوئی دھاگا اور کپڑا دیکھ دیا، دیکھنے میں لگے کہ یہ کپڑا سل رہا ہے لیکن اس کو زبانی قرآن سکھلایا جا رہا ہے، دین سکھلایا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے حفاظ تیار ہوئے، اگر لکھ کر الف بنایا جائے تو بتا نہیں سکتا کہ یہ الف ہے، لیکن قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک مکمل حفظ ہے۔ وہ علم تھا، وہی مقصد ہے، ویسے ہی لوگوں سے انقلاب آتا ہے اور انقلاب آئے گا۔ ہم سب کو بھی انقلابی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بڑی مایوسی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا کچھ بھی صحیح مدارس کے پیچھے، مکاتب کے پیچھے بہرحال قوم کا سرمایہ لگتا ہے۔ بچوں سے معمولی فیس سے
مدارس و مکاتب کی تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی، قوم کا سرمایہ لگتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو داخل کر دیتے ہیں، اور کیا صاحب وہ نانی کن چلا گیا، وہ فلاں جگہ میلہ ہے، چلا ہے، چھٹی ہے، مختلف بہانوں سے ناگے کرا کر نہ صرف یہ کہ اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں، ایک نظام تعلیم کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ کوئی مدرسہ 100% اس ماحول کے اندر تعلیمی رزلٹ دینے سے ناکام ہے۔ اس کی وجہ جہاں بہت ساری، ان میں ایک بنیادی وجہ گارجین اور ان کے بچوں کی لاپرواہی ہے کہ داخل کر دیا، اب ہفتے میں 2 دن گیا کہ 4 دن گیا، ان سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ خود آتے ہیں بے شرم کی طرح کہ بچے کو شادی میں جانا ہے، 1 ہفتے کی چھٹی دے دیجئے۔ ایسا مسلمان، اس سے کس منہ سے مستقبل کی امید کی جائے کہ یہ مسلمانوں کے لیے یا اس ملک کے کسی باشندے کے مستقبل کے لیے کوئی قربانی پیش کر سکتا ہے؟ جو اپنی نسل کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، مستقبل کا ہیرو بنانے کے لیے 1 دن کی شادی اس سے نہیں چھڑوا سکتا، تو اور قربانی کی کیا امید کی جائے؟ یہ بہت بڑا دینی نقص ہے، اخلاقی عیب ہے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیر شرعی اور غیر معقول عذر کے بغیر ان کو ناغہ کرنے سے بچنا ہوگا، تبھی اعلیٰ تعلیم حاصل ہو پائے گی اور ایک کامیاب طالب علم ہو پائیں گے اور بہترین مجاہد صفت انسان بن پائیں گے۔ تو ان سب چیزوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان ماحول کے اندر اپنے اکابر کی آواز اور ہدایات پر مر مٹنے کی، لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بنائے۔ اور ہم سب کو اللہ نے جو ایک چھوٹے سے نظام تعلیم سے جوڑا ہے، گارجین بھی جڑے ہیں، بچے بھی جڑے ہیں، اساتذہ بھی جڑے ہیں، ذمہ داران جن بھی جڑے ہیں، اور مدرسے کے بہخا اور معاونین بھی جڑے ہیں، ان سب کے مجموعے سے یہ مدرسہ موجود ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کے تئیں اور زیادہ سنجیدہ بنائے، فکر مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو برابر فرمائے۔ تمام مدارس اسلامیہ کو، مکاتب دینیہ کو، بلکہ تمام عصری درسگاہوں کو، اسکولوں کو، کالج کو، سائنس کالج کو، میڈیکل کالج کو، تمام کالجوں کو اللہ مستحکم فرمائے، اور سب کے ذمہ داروں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، ہر نظام تعلیم کے تئیں اپنے نظام تربیت کو بھی، اپنے نظام فکر کو بھی مضبوط اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔